बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने ज़रूरी समझा कि मीडिया के साथियों को और सूबे की 12 करोड़ आवाम को ये ज़रूर बताऊं कि पिछले 3 माह में पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में जो तमाशा लगाया गया, जो आइन कानून रूल्स के साथ खिलवाड़ खेला गया, पाकिस्तान को बने हुए 74 साल हो गए, लेकिन इन 3 महीनों में जो तमाशा हुआ वो पाकिस्तानी कौम ने पहले कभी नहीं देखा। कभी इजलास बुलाया जाता है और चंद मिनटों में एडजर्न कर दिया जाता है। ये ऐसे लगता है कि ये कोई बादशाहत है और ये मौजूदा स्पीकर राजा इंदर बनकर बैठे हुए हैं। ये आवाम के टैक्सों से पैसे से असेंबली चलती है। कभी मीडिया पर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कभी मीडिया को बैन कर दिया जाता है। यानी ये कस्टोडियन कहने को हैं। क्या कौम ने नहीं देखा कि जब अदालत आलिया के हुक्म पर डिप्टी स्पीकर साहब ने वज़ीर आला का इंतखाब कराया तो जानलेवा हमला करने के लिए गुंडों को किसने अंदर भेजा? और आपने तस्वीरें दिखाई कि ऐसे ऐसे कौन कर रहा था, शाबाश कौन दे रहा था। अब तकाजा करते हैं कि आईजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब, जिन्होंने, मैं उस दिन वज़ीर आला नहीं था, मैं तो आपकी तरह उम्मीदवार था, तो उन्होंने आइन और कानून की पासदारी के अपना किरदार अदा किया अदालत आलिया के हुक्म पर। और क्या कौम ने ये नहीं देखा कि टूटे हुए बाजू का दुहाइयाँ देने वाला शख्स जो है वो कहता है मेरा बाजू टूटा हुआ है, उसी बाजू को हिला हिला के धमकियाँ दे रहा है और अगले दिन वो अपना जो टूटे हुए बाजू का प्लास्टर भी उतर जाता है। ये कौन सा तमाशा लगा हुआ है, मुझे आप समझा दें। और मैंने कल कहा कि ये मेरी ज़ात का मामला नहीं है, ये किसी की अना का मामला नहीं है। 12 करोड़ आवाम जो है कल इंतज़ार कर रही थी और सुबह से इंतज़ार कर रही थी कि बजट में क्या आना है। मैं अल्लाह ताला को जवाब दे हूँ, पाकिस्तानी अवाम को और बिलखसूस सूबे की अवाम को जवाब दे हूँ। मैं चाहता था कि कल लोगों को आज जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उनको कोई रिलीफ मिले, उनको कोई ठंडी हवा का झोंका आए। लेकिन हमारे वज़ीर जो बजट पेश करना चाह रहे थे वो दुहाइयाँ दे रहे थे और इनको आईजी और अपना जो है चीफ सेक्रेटरी की याद सता रही थी। और भाई आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर ने ये इजलास बुलाया है और इस इजलास का वाहिद एजेंडा है कि वज़ीर ख़जाना जो हैं ऐवान के अंदर सूबे का बजट पेश करेंगे। मुझे बार बार बुलाते रहे, मैं तो अपने चैम्बर में बैठा था। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज अंदर आए, और मैंने कहा मेरी अना नहीं है, मेरी अना इस सूबे की आवाम की भलाई पर 100 मरतबा कुर्बान। मैं चला गया, बैठा रहा मैं अंदर, फिर अपना तरह तरह की बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी और फिर अपना कहकर उठकर चले गए। और भाई ये आपके अपना जो है वो कमाई आवाम की कमाई है। आप जो स्पीकर बने बैठे हैं इस बिल्डिंग में करोड़ों खर्चा होता है। कल पूरे सूबे की मशीनरी मेरे साथ यहाँ पर बैठी रही, रात हो गई, 12 बजे मैं घर गया। मैं यहाँ पर कोई अपना जो है खेल तमाशा करने तो नहीं आया था। 12 करोड़ आवाम के मजदूरों, क्लर्कों, ब्यूरोक्रेट्स, सबके लिए कोई अच्छी खबर लेके आया था। तो मैं आज सूबे की आवाम को ये बता देना चाहता हूँ कि ये शख्स जो बैठा है इसकी अना जो है वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और जो बनी गाला में बैठा है उसकी अना भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और फिर जब 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोलते हैं तो तकलीफ़ होती है, फरा गोगी का नाम आता है तो मौसूफ को तकलीफ़ होती है। अब बताएं मुझे कि ये जो रियासत मदीना का दावेदार है,
جس کے ایما پر یہ کھیل تماشا یہاں پہ ہو رہا ہے. بھائی ریاست مدینہ میں توشہ خانے سے گھڑی چوری کر کر باہر کروڑوں کی بیچی جاتی تھی. ریاست مدینہ میں وہ بنی گالا کی جو فرا گوگی ہے وہ اربوں کی جو ہے وہ ٹرسٹ کی اپنا جو ہے وہ انچارج تھی. آج ابھی اپنا جو ہے انٹیریئر منسٹر بات کر رہے تھے کہ وہ جو اپنا اصل میں جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے اربوں روپے جو لندن سے پکڑے ہیں سپریم کورٹ میں جمع کرائے ہیں اس میں کس کس کا کٹ ہے. یہ جواب دیں عمران نیازی اس بات کا. تو میں آج آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, میں آج بھی آیا ہوں اسی نیت سے آیا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کے توسط سے 12 کروڑ کے صوبے کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ حمزہ شہباز کی انا نہیں ہے, آج ہی اس رب کو پسند ہے. اگر مجھے صوبے کی عوام کی بہتری کے لیے اپنی انا بھی ان پہ نچھاور کرنی پڑتی ہے عوام پر, میں کروں گا. آج میں انتظار کروں گا دوبارہ آپ کے ساتھ, آپ بھی یہاں موجود ہیں. پھر یہ کھیل تماشے کے موڈ میں ہے. ہم کہتے ہیں کہ صوبے کی عوام کے بھلائی کے لیے بجٹ پیش کرنے دو, یہ کہتا ہے آئی جی کو پیش کرو. اس کو ہم عدالت میں پیش کریں گے, اب عوام کی عدالت میں پیش کریں گے. اس کو جواب دینا ہوگا. جو کھلواڑ 3 مہینے سے یہ کھیل رہا ہے یہاں پر بیٹھ کر, اور مجھے اللہ کا ڈر ہے, جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے, پاکستانی عوام پہ بھروسہ ہے, اور جب سے میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں کبھی سنا, آپ بھی یہاں موجود ہیں, بال سفید ہو گئے کئی لوگوں کے, کبھی سنا کہ 2 مہینے سے کسی وزیر اعلیٰ کے پاس کابینہ نہ ہو. لیکن میں اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں کہ 2 مہینے کابینہ نہیں تھی. مجھے لوگ کہتے تھے حمزہ شہباز تم یہ آٹے کی سبسڈی دینے لگے لوگوں کو 200 ارب کی, تو کل کو کابینہ نہ بنی تو کیا ہوگا. میں نے کہا میں قیامت والے دن اللہ کو جواب دے ہوں, میں 200 ارب کی سبسڈی دوں گا, کابینہ اگر آ گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر مجھے اس بات کے لیے جواب دہی بھی دینی پڑی, میرے کو مقدمے کا سامنا کرنا پڑا, کروں گا. لیکن شاید اللہ کو میری یہ ادا پسند آ جائے کہ میں نے اللہ کی مخلوق کے لیے اپنی ذات کو داؤ پہ لگا کے 200 ارب کی سبسڈی دی. اللہ کے فضل سے کابینہ بھی بن گئی. تو اب یہ تماشا بند ہونا چاہیے. اس آدمی کو سمجھ آنی چاہیے کہ آئین اور قانون پر حلف لے کر یہ روز آئین اور قانون کو پامال کرتا ہے. اب یہ تماشا نہیں چلے گا, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے عوام کی بھلائی اور میرے درمیان یہ دیوار نہیں کھڑی کر سکتا پرویز الہی, اور اللہ کو منظور ہوا تو بجٹ بھی پاس ہوگا اور اس کا بندوبست بھی کریں گے. عطا تارڑ صاحب کو صوبائی وزیر بنایا گیا, انہیں ایک بے عزت کر کے ایوان سے نکالا گیا, جبکہ دوسری طرف منس لائی جو غیر ممبر ہیں وہ ایڈوائزری کمیٹی میں بیٹھے ہیں. یہ کیسا انیائے ہے کہ وہ بندہ جو یہاں پر کسی چیز کا نہیں ہے وہ یہاں پر اجلاس کو, اور یہ سن لیں رولز میں ہے کہ 6 ماہ تک کوئی اگر ممبر نہیں ہے صوبائی اسمبلی کا وہ یہاں بیٹھ سکتا ہے. یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کو اگر کسی کی شکل پسند نہیں ہے, آپ کو کسی پر غصہ ہے, آپ کو کوئی پرانا دکھ ہے, تو آپ کیوں آئین اور قانون کی پامالی کر رہے ہیں. ہم نے وہ بھی برداشت کیا کہ چاہے اس کی بات مان لیں, چاہے بجٹ پیش ہو جائے, عوام رات کو 12 بجے تک اپنا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں, لیکن پھر اس نے تماشا کیا وہاں پر. تو گزارش یہ ہے کہ میں آج بھی آیا ہوں, بیٹھوں گا یہاں پر, رات پڑ جائے اور عوام دیکھے گی کہ اپنا جو ہے وہ اس آدمی نے آج بھی تماشا کیا ہے, یا یہ انا کی خاطر اب عوام سے بھی دشمنی لے رہا ہے اور بجٹ میں حائل ہے. جو اس کی رولنگ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسپیکر کی رولنگ ہے یہ تو اسپیکر بار بار رولنگ دے رہا ہے, 22 رولنگ ہے. حمزہ صاحب پرویز الہی کی ضد ہے کہ آئی جی پنجاب اور تو ڈیڈ لاک دونوں طرف سے رولنگ پہ بات کرتے ہیں, رولنگ جو دیتے ہیں بار بار پیش کرنے کی سوالوں کی بوچھاڑ ہے, میری زبان ایک ہے. رولنگ میں بات کریں, رولنگ بار بار جو رولنگ آتی ہے اس پہ بات کریں. کیا اسپیکر 22 رولنگ دیتے ہیں, یا اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کو مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا, چیف سیکرٹری آئیں گے یا نہیں؟ مجھے بتائیں, یہ وہی اسپیکر ہے جس کے خلاف اپنے خلاف عدم اعتماد ہے, اور اپنے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ اجلاس بلا کر چند منٹوں میں کہتا ہے کہ ختم ہو گئی. گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو تماشا لگایا ہے اس ایوان نے اور عوام نے آپ پہ عدم اعتماد کیا ہے. اب آپ عوام دشمنی کر رہے ہیں,
حمزہ شہباز کی اپنا تو دشمنی مول لے رہے ہیں, آپ عوام کی دشمنی مول لے رہے ہیں. 12 کروڑ کے صوبے کا بجٹ جو ہے آپ نے جام کیا ہوا ہے. آج آپ کے اس سوال کا جواب یہ ہے, آپ نے کہا آپشن جو ہے اگر میں نے آپ کو بتا دیا تو پھر میں کیا کروں گا, لیکن پلان بھی ہے. یہ ضرور بتا دوں ہماری نیت صاف ہے اور 3 مہینوں سے ان آئینی بحرانوں کا سامنا کر رہا ہوں. کہیں پر ریپ ہوتا ہے جاتا ہوں کیونکہ میں قیامت والے دن اللہ کو جواب دہ ہوں. آٹا میں سستا کیا ہے اللہ کو جواب دہ ہوں. اور اب انشاءاللہ 1 جولائی سے تمام DHQ THQ ہسپتالوں میں کینسر کی اور عام دوائیاں مفت کرنے جا رہے ہیں. میرا راستہ پرویز لائی تم روک نہیں سکتے. آج بجٹ پیش کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے کہ آج کل پر بات جائے گی؟ میں پر امید ہوں, لیکن اگر آج بھی کھیل تماشا ہوا یہ میں بتا دوں کہ اللہ کے فضل سے بجٹ بھی پیش ہوگا اور یہ جو کھلواڑ 3 مہینے چل رہا ہے اس کا بھی بندوبست کریں گے. تھینک یو سر, تھینک یو.